السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور جس روز سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی روز سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ سے قبل مسلمانوں نے مدینے سے مکے کا قصد کیا۔ آپس میں یہ حضرات کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کفار مکہ کہیں حرمت والے مہینے میں ہم سے آمدہ جدال و قتال نہ ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی اور بتایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا 12 مہینے لکھ دیے گئے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ماہ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ رجب کا مہینہ سب سے الگ ہے، باقی 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے مسلسل ہیں۔ ذالک دین القیم، یعنی یہ سیدھا حساب ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ممانعت میں ان 4 مہینوں کو خاص فرمایا تاکہ ان مہینوں کی عظمت و حرمت ظاہر ہو جائے۔ اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی ہمارے لیے ظلم ممنوع ہے، لیکن ان مہینوں کا باقی مہینوں سے امتیاز واضح ہو جائے۔ رجب اس میں مشتق ہے اور ترجیب سے بنا ہے۔ اہل عرب کے نزدیک ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب کا ایک محاورہ ہے، رجبت ھذا الشہر، میں نے اس مہینے کو عظیم جانا۔ جب کسی مہینے کو عظیم و بزرگ بنانا مقصود ہوتا ہے تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اس ماہ میں ثواب کی تفصیل میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جو شیخ امام ہبۃ اللہ بن مبارک سقطی نے اپنی سند کے ساتھ احمش سے، اور انہوں نے ابراہیم نقعی سے، اور انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا ہے، اور رمضان میری امت کا۔ پس جس نے رجب کے مہینوں میں ایک دن کا روزہ رکھا یقین و اخلاص کے ساتھ، تو اس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ اور جس نے رجب کے 2 دن کے روزے رکھے تو اسے دوگنا اجر دیا جائے گا، ہر اجر کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اور جس نے 3 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کے بقدر لمبی ہوگی۔ جس نے 4 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جذام اور جنون اور برز کے امراض سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ جس نے 5 روزے رکھے اسے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ جس نے 6 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تاباں و درخشاں ہوگا۔ اور جس نے 7 روزے رکھے تو اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور جس نے 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور جس نے 9 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا، اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا۔ جو 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پلسرات کے ہر میل پر ایک بستر آرام کے لیے مہیا فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے کہا کہ میں نے حضرت بن مالک سے خود سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جس نے رجب کا 1 دن کا بھی روزہ رکھا اللہ اس کو اس نہر کا پانی پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزے رکھے ہیں۔
بعض اصحاب کا مقولہ ہے کہ رجب کا مہینہ ظلم چھوڑنے کے لیے ہے، ماہ شعبان اعمال دین کے عہد کے لیے ہے، اور رمضان کا مہینہ صدق و صفا کے لیے ہے۔ رجب توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا، رمضان قرب الہی کا۔ رجب عزت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کا اور رمضان نعمت الہی کا۔ رجب ماہ عبادت ہے، شعبان دنیا سے قطع تعلق اور بے نیازی کا، اور رمضان کثرت ثواب اور نیکی میں زیادتی کا مہینہ ہے۔ رجب ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیاں دو چند کر دیتا ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اور رمضان عطائے اعزاز کا مہینہ ہے۔ رجب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے کا نام مہینہ ہے، شعبان میانہ روی اختیار کرنے والوں کا، اور رمضان گناہ گاروں کی معافی کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رجب آفتوں کو ترک کرنے کے لیے، شعبان عبادت کرنے کے لیے، اور رمضان کرامتوں کی عطا کا انتظار کرنے کے لیے ہے۔ جو آفتوں کو ترک نہ کرے، عبادت بجا نہ لائے اور کرامتوں کا انتظار نہ کرے، وہ اہل باطل سے ہے۔ حضرت ذوالنون نے یہ بھی فرمایا کہ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کھیت کو سیراب کرنے، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر شخص وہی کھیتی کاٹے گا جو اس نے بویا ہے، اور اسی کا بدلہ پائے گا جو اعمال اس نے کیے ہیں۔ بس وہ جس نے کھیتی بوئی ہی نہیں، وہ کاٹتے وقت شرمسار ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ رجب المرجب کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس مہینے میں بہت سارے روزوں کے فائدے ہیں، بہت ساری نمازوں کے فائدے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری اہم چیزیں اس مہینے میں موجود ہے۔ آج ہم نے یہ پہلا ہمارا مرحلہ ہم نے شروع کیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آگے اسی طرح ہم اس مہینے کی نمازوں کی فضیلتیں بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس مہینے میں اور جو عمدہ اور برگزیدہ کام ہوئے ہیں ان کا بھی ہم آہستہ آنے والی ویڈیوز میں تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رجب المرجب کی نعمتیں برکتیں لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔